اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی کرائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، انتخابات ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار۔ تحریری حکم جاری، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی درخواستیں منظور۔ چیف الیکشن کمشنر نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پر ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ شاہ محمود قریشی کا الیکشن کمیشن سے قانون کے مطابق حکم پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ۔ خبردار کیا، حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہوگی۔ پی ٹی آئی کل واضح اکثریت سے کامیاب ہوگی، علی نواز امان کی پیشگوئی۔ کل کا جو شام انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی فتح ہوگی، اسلام آباد کے باشیوں کی فتح ہوگی، جمہوریت کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جنرل الیکشن کی طرف بڑھے گا۔ قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب ملے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا دو ٹوک پیغام، اعلامیہ جاری۔ مفادات کا جرأت اور بہادری سے تحفظ پر اتفاق، دہشت گرد پاکستان کے دشمن قرار۔ قوم دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیے پر متحد ہے، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، شرکا کا عزم۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پیر کو دوبارہ ہوگا، تجویز کی روشنی میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ اہم اجلاسوں کے باعث پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی سخت، بیرونی گیٹ پر ایف سی تعینات۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ملازمین کے علاوہ داخلہ بند کر دیا گیا۔ بالکل گنجائش نہیں ہے جی، آئین بڑا واضح ہے۔ اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں جو ہیں وہ جاتی ہیں تو 90 ڈیز ہیں، اگر ٹائم پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو 60 ڈیز ہے اس میں ٹائم۔ اس کے درمیان کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی گنجائش نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک کسی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا، کہا آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں، قبل از وقت اسمبلیاں ختم ہونے پر 90 روز میں انتخابات ہوں گے اور نگراں حکومت آئے گی، ٹیکنوکریٹ حکومت ممکن ہی نہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ملاقات، جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس سے متعلق گفتگو۔ وزیر اعظم کو کانفرنس کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی، بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو دورہ امریکہ سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ سارا ملک تھریٹ الرٹ میں آ چکا ہے، ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے، کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا۔ شیخ رشید نے واضح کر دیا، کہا 13 جماعتوں کا گلدستہ مرجھا گیا، یہ ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نون لیگ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگا، قیادت کی ایم پی ایس کو 2 جنوری کو لاہور پہنچنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اعتماد کے ووٹ پر مشاورت کی جائے گی، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر غور ہوگا۔ پی ٹی آئی کو سیلاب زدگان اور دہشت گردی سے سروکار نہیں، ان کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ سینیٹر شہری رحمان کی تنقید، ٹویٹ میں لکھا، عوام پی ٹی آئی کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ کراچی میں دودھ فروشوں کی منمانیاں، کمشنر کراچی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ 180 کے بجائے دودھ 190 روپے فی لیٹر میں فروخت کیا جانے لگا، مہنگائی سے پریشان عوام دہائی دینے لگے۔ کہ لسٹ جو روز اپڈیٹ ہوتی ہے ویب سائٹ پہ، اس حساب سے ریٹس کم ہوتے ہیں، پر مارکیٹ میں زیادہ بکتا ہے، زیادہ پرائز ہوتا ہے۔ دودھ تو ہم گھر میں استعمال 1.5 کلو ہوتا ہے، باقی بچوں کے لیے الگ آتا ہے۔ 20,000 تو چلے جاتے ہیں دودھ میں، بچوں کے اور گھر کے۔ تو اتنی مہنگائی ہر چیز میں کر دی کہ مشکل ہو گیا ہے گزارا کرنا۔ آٹے کے بحران نے پھر سر اٹھا لیا، کوئٹہ میں آٹا 125 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا، حیدرآباد میں آٹا 135 روپے تک جا پہنچا۔ شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے کے حصول کے لیے دھکے کھانے لگے، عوام کا 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ خدارا رحم کرے غریب عوام پہ، یہ ظلم بند کرے۔ روٹی جڑی 25 روپے دے، غریب آدمی
किस तरह कर सकता है। गरीब आदमी क्या लेगा क्या खाएगा, उसकी तो कमर इस वक्त टूट गई है। छोटे छोटे बच्चे ने, गरीब आदमी तो कितने जाती गल पे। आवाम को रिलीफ देना चाहिए, आवाम के साथ इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए जितनी ये गवर्नमेंट कर रही है। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे महंगा, 226 रुपए 43 पैसे का हो गया। मईशत सुरंग में दाखिल हो गई। मुजम्मिल असलम की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा 3 माह में $8.5 अरब डॉलर कर्जा वापस करना है। खसारा पूरा करने के लिए अलग डॉलर चाहिए। अगर सऊदी अरब से मदद आ जाती है तो भी नाकाफी है। कुछ नजर नहीं आ रहा कि ये जो मामलात हैं अदायगी के वो किस तरीके से पूरे होंगे। अगले 3 माह में हमें $8.5 अरब डॉलर की कर्ज की अदायगी करनी है और मुल्क चलाने के लिए जो खसारा है उसके लिए डॉलर अलग चाहिए। उम्मीद की एक किरण है, वो है IMF। 4 दिनों से सोशल मीडिया पे सिंध की जेलों में जो अफगानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ जो है कोई तस्वीर दिखाई गई। सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। सिंध की जेलों से मुतालिक अफवाहें फैलाई गईं। तस्वीर सिंध के किसी जेल की नहीं है। शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान बच्चे किसी भी जेल में कैद नहीं है। खवातीन की जेल में तमाम सहूलियात मयसर हैं। वजीर इत्तलात सिंध ने मीडिया को दौरे की दावत भी दे दी। लापता अफराद के मामले की तहकीकात के लिए इकदाम। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने लापता अफराद से मुताल्लिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया। सूबाई वजीर दाखिला जिया लांगू कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। DI खान में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हमलावर फरार। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों समेत जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन। गवादर और पसनी में हालात कशीदा, 5वें रोज भी शटडाउन हड़ताल। मुजाहिरीन का धरना जारी। गवादर में दफा 144 नाफिज, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस बंद। और मुल्क भर में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों और मलका कोहसार मरी में बर्फबारी से मौसम सर्द। सयाहती मकामात के हुस्न को 4 चांद लग गए। सयाहों की मौज मस्तियां। बाबूसर टॉप का दर्जा हरारत -17 सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिजर में भी हर तरफ सफेदी छा गई।